حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت مشہور واقعہ ہے کہ آپ کی زبان میں لکنت تھی، یعنی توتلا پن، اور دوسری جانب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ڈیوٹی لگائی تھی، آپ اذان دیا کرتے تھے، آپ مؤذن رسول تھے، اور آپ شین کے بجائے تلفظ سین کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ صحابہ کرام اس چیز کی شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی کو اذان سے منع فرما دیا، اس روز فجر طلوع نہ ہوئی۔ اب صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فجر طلوع نہ ہونے کی شکایت لے کر آئے تو سرکار نے فرمایا، بے شک اللہ رب العزت کے نزدیک بلال کا سین شین ہی ہے، لہٰذا جب تک بلال اذان نہیں دیں گے تب تک فجر طلوع نہیں ہوگی۔ یہ بہت مشہور واقعہ ہے، زبان زد عام ہے، عوام میں بہت مشہور ہے۔ ہمارے جاہل خطباء اور نعت خوانوں اور قوالوں نے عوام کو یہ رٹا کے رکھ دیا ہے، اور یہ واقعہ بالکل من گھڑت ہے، جھوٹ ہے، اور اس واقعہ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کا پہلو نمایاں ہے۔ تو اس واقعے میں یہ ذکر ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی زبان میں توتلا پن تھا، نعوذ باللہ، یہ سخت بکواس ہے، جھوٹ ہے۔ تو میں آپ کے سامنے روایت بیان کرنے لگا ہوں، اس کا قدر ضرورت حصہ ہے۔ تو اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے بلال حبشی کو حسین اور لمبی و خوبصورت آواز والا بیان فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے، ان کو خواب میں اذان کا طریقہ بتایا گیا۔ اب حضرت عبداللہ بن زید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام اپنا خواب سنایا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا، فرمایا کہ ان ھذہ لرؤیا حق، بے شک یہ خواب برحق ہے، سچ ہے، فقم مع بلال، تو آپ اٹھیے بلال کو ساتھ لیجئے، فإنہ اندی و امد صوتا منکا، کیونکہ بلال کی آواز آپ کی آواز سے اونچی لمبی ہے۔ فألقِ علیہ ما قیل لک، پس جو کچھ آپ کو خواب میں بتایا گیا تھا، کہا گیا تھا، وہ آپ کہتے جائیں، وَلْیُنَادِ بِذَالِکَ، اور بلال بھی وہ الفاظ کہتے جائیں گے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں الفاظ آئے ہیں اندا و امد صوتا منکا۔ اندا کے بارے میں امام ابن اسیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لغت حدیث کے امام ہیں، فرماتے ہیں فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا أَيْ أَرْفَعُ وَأَعْلَى وَقِيلَ أَحْسَنُ وَأَعْذَبُ وَقِيلَ أَبْعَدُ، فرمایا کہ اندا کے معانی ہیں اونچی اور بلند آواز والا ہونا، اور حسین اور شیریں آواز والا ہونا کہ جس کی آواز بہت دور جاتی ہے۔ تو النہایہ فی غریب الحدیث میں یہ معنی بیان کیا ہے، علامہ قاضی شوکانی نے نیل الاوطار میں بھی یہی معنی بیان کیا ہے۔ تو کتب سیرت اور کتب احادیث میں نے اس واقعے کے بارے میں تلاش کی، کوئی ایسا واقعہ نہیں ملا۔ حالات صحابہ کی کتب میں تلاش کیا، کوئی ایسا واقعہ نہیں ملا۔ اس واقعے کا اگر کوئی سرا کھرا جسے کہتے ہیں کہ کوئی ماخذ اگر وہ ہے تو یہ ان جاہل خطباء کی زبانیں ہیں جو مطالعہ کی زحمت گوارا نہیں کرتے، مطالعہ اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں، یا یہ جو نعت خوان ہیں جنہیں آج کل نوٹ خوان کہا جاتا ہے، اور یہ حقیقت میں ہے بھی نوٹ خوان، کہ یہ نوٹوں کے چکر میں، روپے پیسے کے چکر میں یہ ایسے نفس پرست ہیں کہ انہوں نے نعت خوانی کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور نعت خوانی کی اصل روح کو انہوں نے بالکل خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ تو اور ایسے ہی قوال ہیں تو جن میں قوالی کی شرائط نہیں پائی جاتی۔ تو بہرحال اس واقعے کا ثبوت جو ہے وہ ان کے ہاں تو پایا جاتا ہے، بے سروپا، نہ سر نہ پاؤں، جھوٹ۔ تو ایسے اور بھی کئی واقعات ہیں، کئی ایسی باتیں ہیں کہ جو عوام میں مشہور ہیں۔ تو میں انشاءاللہ تسلسل کے ساتھ
ایسی روایات، ایسے واقعات کی نشاندہی کرتا رہوں گا، اور دلائل کے ساتھ ان کی جو تردید ہے، من گھڑت ہونا، وہ بھی میں اپنے سامعین کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ تو حضرت علامہ ابن کثیر دمشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ناقد، مفسر، محدث اور فقیہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کانا من افصح الناس، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ انسان تھے۔ کما لا یعتقدہ بعض الناس ان سینہ کانت شینا، کہ جو لوگوں نے بات گھڑ لی ہے کہ حضرت بلال کی زبان میں لکنت تھی اور شین کے بجائے سین کی ادائیگی کرتے تھے، تو کہا کہ حتیٰ کہ لوگوں نے اس کو ایک حدیث بنا ڈالا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان سین بلال عند اللہ شین، کہ بلال کا سین بھی اللہ کے نزدیک شین ہے، تو فرمایا لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یعنی کہ یہ ایک کذب بیانی ہے۔ اور علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی شارح بخاری جلد نمبر 2 میں فرماتے ہیں کہ تمام محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے، بالکلیہ جھوٹ ہے، یعنی کہ اس پورے واقعے میں جو کچھ بیان ہے وہ تمام کا تمام ہی جھوٹ ہے، اس میں بالکل سچائی کا کوئی پہلو موجود ہی نہیں۔